ایک دور دراز کا گاؤں تھا جو ایک بڑے ریگستان کے کنارے آباد تھا۔ اس گاؤں کا نام سراب نگر تھا۔ ہر طرف ریت ہی ریت تھی۔ سورج جب چمکتا تو ریت آگ کی طرح تپتی۔ اس گاؤں میں پانی سب سے قیمتی چیز تھی۔ لوگ دن بھر دور دراز کے کنووں سے پانی بھر کر لاتے، اور اکثر پانی ختم ہو جاتا تو بچے پیاسے سو جاتے۔ اس گاؤں میں ایک ننھا لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد کا خواب تھا کہ وہ ایک ایسا کنواں کھودے گا جس میں کبھی پانی ختم نہ ہو۔ ایک دن احمد نے اپنے دادا سے پوچھا، دادا جان، کیا واقعی اس ریگستان میں کہیں پانی ہو سکتا ہے؟ دادا مسکرائے، ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ بیٹے، میرے دادا نے بتایا تھا کہ ریگستان کے بیچوں بیچ ایک جگہ ہے جہاں زمین کے نیچے میٹھا پانی بہتا ہے، لیکن وہ جگہ چھپی ہوئی ہے، صرف سچے دل والے ہی اسے پا سکتے ہیں۔ احمد نے دل میں عہد کر لیا کہ وہ اس چھپی ہوئی جگہ کو ڈھونڈے گا۔ اگلے دن وہ اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی بیلچہ، پانی کی چھوٹی بوتل اور ماں کی دعائیں لے کر ریگستان کی طرف روانہ ہوا۔ وہ کئی دن تک چلتا رہا، کبھی دھوپ میں جھلسا، کبھی رات کو سردی میں ٹھٹھرا، مگر ہمت نہ ہاری۔ آخرکار ایک دن شام کے وقت جب وہ بہت تھک چکا تھا، اسے ایک پرندہ نظر آیا جو بار بار ایک مخصوص جگہ پر اڑ کر واپس آتا تھا۔ احمد نے سوچا، یہ پرندہ شاید پانی کے قریب ہے۔ وہ اس جگہ جا کر بیٹھ گیا اور زمین کھودنی شروع کی۔ کئی گھنٹوں بعد جب وہ تھک چکا تھا اور آنکھیں بند ہونے لگیں، تب اچانک زمین سے ایک ٹھنڈی بوند اس کے ہاتھ پر گری۔ احمد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ جلدی جلدی کھودنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ پانی صاف، ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ اس کنویں کی خبر جب گاؤں پہنچی تو سب لوگ احمد کے پاس دوڑے آئے۔ وہ حیران تھے کہ اس بچے نے وہ کر دکھایا جو بڑے بڑے نہ کر سکے۔ گاؤں والوں نے اس جگہ پر ایک پکا کنواں بنایا اور اسے احمد کا کنواں کہا جانے لگا۔ اب گاؤں میں کبھی پانی کی کمی نہ ہوئی۔ یہ کنواں صرف پانی نہیں، ایک بچے کے خواب کی جیت تھی۔ اگر نیت نیک ہو تو ریت سے بھی پانی نکل آتا ہے۔ اگر ہماری یہ چھوٹی سی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں اگلی کہانی کس ٹاپک پر ہو۔ خدا حافظ۔